سوا کتنا ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹائم ایک وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا لا حول ولا قوة الا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولی الصالحین. واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ امام المتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء واللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. یا عباد اللہ. قرآن مجید چوتھا پارہ سورہ آل عمران 98 تو لے کے 100 تک 3 آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھی. قرآن مجید دے نزول دے وقت جو حال سی اس تو زیادہ برا حال ہون ہو چکا، اور جڑا خطرہ اسے قرآن پاک نے دسیا وہ بالکل کھلا ہو کے سامنے آ گیا کہ دنیا دے سب تو برے کافر یہودی اور عیسائی.
بدقسمتی یہ کہ انہوں نے اپنا جادو اینا پھونکیا کہ مسلمان لوگوں بھی بہت کہنے لگ پے یار دوسرے تو جو مرضی ہون گے، یہود نصارہ تے اہل کتاب ہے، پیغمبراں دی امت ہے، بہت بڑا فریب، ایڈا وڈا مغالطہ۔ دنیا دا کوئی کافر تہاڈا انہاں نقصان نہیں کر سکتا جنہ یہود اور نصارہ کے۔ انہاں تے جڑا اعتماد کردا، انہاں کو مشورے لیندا، انہاں کو قرضے لیندا، داندا ساڈی امداد کرو، امداد دا بہانہ بنا کے قرضے دے دے کے جکڑ لے اور ہر گل اپنی مرضی دی کرواؤں دے۔ نوبت اتھوں تک پہنچی کہ جڑے قتل دے لائق سی جیلاں چور ہا کرن دا حکم ہو گیا، انہاں دی سزائے موت قرآن دے خلاف معاف ہو گئی، پھانسیاں دے لائق وارث جنہاں دے مارے سی وہ روندے رہ گئے، کسے نہ پوچھیا، اپنی مرضی نہیں چھڑ دیتے، مڑ کے ڈاکے مارن کے قدر۔ اور جڑے بے گناہ سی اللہ دے نیک بندے سی انہاں تے فوج مسلط کر دی، مار دے انہاں نیکاں نوں تے مسجداں ڈھا دیو۔ یہ ساری سازش کفار یہود اور نصارہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن چاہتا ہے کہ یہ ایڈے وڈے بے ایمان ہیں بے دوسرے جڑے ہندو سکھ انہاں دا کوئی بہانہ ہو سکتا نہ، انہاں کو کوئی کتاب اللہ دے پیغمبراں دی دیر ہو گئی سی، نہ انہاں نوں خبر کہ رسول سچا کہ نہیں۔ یہ ظالم ایڈے وڈے کافر کہ جویں بیٹے نوں پہچان دے اس طرح پہچان دے کہ رسول سچا۔ اس تو جڑے انہاں دے یہود نصارہ چلو کسے نبی نوں مننے، کسے نوں بھی نہیں مندے، انہاں دا ہن ایمان نہ موسیٰ تے نہ عیسیٰ تے علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا جی ساڈے بعد رسول آنا، وہ نام احمد ہے تو محمد ہے، جدوں انہاں دے کہہ منیا ہی نہیں تو ہن صرف اینا ہی نہیں بھی مسلمان نہیں، یہ یہودی بھی نہیں تے نصرانی بھی کچھ بھی نہیں، دنیا دا بدترین گروہ، نہ اپنے پیغمبراں دی گل سنی ہے، ایک آدھے دنیا کوئی ہن انہاں دا کوئی دین اور مذہب کچھ نہیں۔ اس وقت بھی جدوں یہ قرآن پاک دی آیتاں اتریاں، انہاں ظالماں نے ایڈی وڈی سازش کیتی ہے، بڑے گہرے سازشی، اور انہاں دا یہ مسلماناں دی جڑاں کٹ دیو دنیا دے اندر مشرق تو مغرب تک۔ اے تواڈے سامنے مثال کڈی وڈی بلڈنگ، یہ سمجھو اٹاں لگیاں، سیمنٹ استعمال ہویا، سریے ہے، سب کچھ ہے، مگر کس شے نے انہوں سارے جوڑیا؟ سیمنٹ۔ سیمنٹ ہے جنہیں انہوں بنیاد مرصود کیتا ایک دوسرے نال جڑی، سیمنٹ نوں ہلاتا جائے کسے بم دے ذریعے عمارت تباہ ہو جائے۔ مسلمان مشرق مغرب ایک دوسرے دے کی لگدے، انڈونیشیا تو لے کے امریکہ تک جڑے تسی آباد دے، نسلاں جدیاں، بولیاں جدیاں، رنگ جدے، رہن سہن جدا، کہڑے سیمنٹ نے جوڑیا؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان، اللہ دے رسول تے ایمان نے کیتا ہے۔ کتاب جڑے انے دے ورکے آئے ایک ڈور نے انہوں بدھا، ڈور کٹتی کہ ورکے کھلتا نے۔ اگر رسول اللہ دا درمیان تو ذکر ختم ہو جائے، انڈونیشیا دا مسلمان پاکستانی دا کی لگتا؟ نہ خون ایک نہ زبان ایک۔ اس پاروں علامہ اقبال بناؤں دے آدھے رسالت 100,000 ماہ یا کست کہ ساڑھے لکھاں جڑے نا کروڑاں مسلمان صرف رسول پاروں ایک کیا، انہوں نے ایک شاید جیسے نے کیتا گوند وانگو جوڑیا، وہ صرف رسالت، جنہوں پوچھو وہاں محمد رسول، محمد اللہ دے رسول، آج رسالت 100,000 ماہ یا کست، رسول پاروں ساڑھے کروڑاں ایک کیا، جزء ما از جزء ما لا ینفک، ساڈا ایک حصہ دوسرے نہ تد نہیں ٹوٹتا۔ پہ مشرق مسلمانوں دکھ دیتا دیا ساڈے دل سارے دے تڑپ دے کہ ساڈے جسم نے یہ تکلیف دیتی، ساڈے اپنے جسم دے حصے نوں لوگوں نے مار دیتا۔ تو یہ ایک دوسرے تو جدا نہیں ہوندے، صرف اللہ دے رسول تے ایمان پار۔ ماں دے حکم نسبت ملت، تانوں پوچھے کوئی بھی تسی ایک قوم کیوں جے؟ تواڈے وڈے جدے جدے، کوئی رائی ہے، کوئی جٹ ہے، بولیاں جدیاں، کوئی کسے ضلع دا، کوئی کسے علاقے دا، کیڑی شے نے جوڑیا؟ فرمایا ایک کوئی گل ہے، ماں دے حکم نسبت ملت، اسی اگر ایک امت ہے ایک ملت ہے صرف حضور دی نسبت پاروں۔ بھئی جنہوں پوچھو کہدا امتی تو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی، اہل عالم راہ پہ آویں رحمت۔ اور ساری دنیا نے مسلمان جڑا کوئی نہ دہشت گرد ہے، نہ بنیاد پرست ہے، نہ فسادی ہے، یہ فساد مٹاؤن ایک فوج جڑی وہ اکٹھی کی گئی ہے۔ بے دنیا دے کسی علاقے بدماشی ہوئے، مسلمان کرن یا کافر، تہاڈا کام ہے وہ سرکوبی۔ بدماشی نو مٹاؤن والا گروہ، بدماشی کرن والا گروہ نہیں ہے۔ دنیا فساد نو ختم کرنا تو ساری دنیا نے رحمت دا پیغام دے، میں رسول رحمت سی، یہ دی امت دنیا نے رحمت۔ یہ فسادی نہیں، فساد کرن والا سر کچن والی ہے۔ امن نہ اپنے اپنے تھان رہو، کیوں دنیا نے تسی جہنم بنایا؟ تو ظالم ہمیشہ تو چاہتے بے سیمنٹ جڑا انہوں تباہ کر رہا ہے، ایسا ڈائنامیٹ تھلے برود و شاید ہے مسلمان اس گل چھڑ جان، ہور نہ جھگڑے اٹھ کھڑے ہونے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، کدھرے صوبیاں دا رولا پاؤ دے، وطناں دا جھگڑا کہ تو عربی ہیں تو ترکی ہیں، تہاڈا کی لگتا؟ تہاڈے سامنے تاریخ تسی کوئی جاہل نہیں کہ عرب ممالک سارے دے سارے سلطنت عثمانیہ دے صوبے سے، ترکی خلیفہ مسلمانوں دا ایک سی، گئی گزری حالت بھی ایک سربراہ سی ساری دنیا، جدوں کافر آندا سی چلو میرے لشکر
انہاں دے مقابلے ساری دنیا کمزی سی کہ سلطنت خلیفہ عثمانی نے حکم جاری کرتا یار جہاد تا بننا پھر ساڈا کی ہے؟ مشرق مغرب دے مسلمان ایک رشتہ جڑے بیٹھے بے ایمان ایسے اٹھے بڑے بڑے جبے پائے عالم بڑے عربی زبان سیکھی کرن لارنس دے سن داڑیاں رکھ لیاں اور عرباں چ وڑ گئے کیا یار ترک کتنے دے تسی کتنے تسی عرب تہاڈی زبان آلہ تسی انہاں دے متحد کیوں؟ عربی اور اجمی دا رولا پا کے انہاں دے خلاف بغاوت کر دی آپ انہاں دی مدد لئی آ گئے کہ اسی تہاڈی مدد کریں گے تہاڈے آزاد علاقے بنے پھر فرانس دا قبضہ ہو گیا کتے برطانیہ دا ہو گیا عراق تے کنی ملک بیٹھے رہے شام تے بیٹھے رہے مڑ کے آپ ہڑپ کر لے عرباں نوں ککھ بھی نہ لبا اور جڑے بنے وہ بھی غلام بن کے رہے فساد پائے اس تو تانوں کٹھی کرنے کی گل یاد رکھو نہ زنا ایڈی بری شاید نہ چوری نہ شراب نے کچھ بھی نہیں یہ لوگوں کے اپنے ذاتی افعال ہے امت دے اندر اختراق جڑا نا کہ اس مسلمان گروہ نوں ایک نہ ہون دے کوئی آدمی وہ پاویں نسلی بنیاد تے ہوئے کہ عرب یا تے عجم ہے پاویں وہ وطناں دی بنیاد ہوئے کہ بلوچی ہے سندھی ہے پاویں بھائی فرقیاں دی بنیاد ہوئے کہ شیعہ اور سنی اور وہابی ہے بریلوی دین دا ایڈا وڈا دشمن ہے اور اسلام دا ایڈا وڈا مجرم ہے کہ دے مقابلے کوئی جرم نہیں ہوتا اے یاد رکھو میرا اج دا خطبہ مسلمانوں نے برباد کر لینا کو وڈا حرب آئی ہے انہوں نے انہاں دی لڑائیاں یاد کرو پرانے اختلاف یاد کراؤ کہ تسی تے آ سی تسی کیوں کھوئے اے آیات جڑیاں میں پڑھیاں ادا شان نزول پڑھو ابن کثیر میرے سامنے رسول کریم علیہ السلام دی برکت نال کنتم علی شفا حفرۃ من جدوں اللہ دا رسول آیا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کروڑاں درود و سلام خدا دے پہ دنیا جہنم بنی سی لڑائیاں خود مدینہ جڑا نا جہنم زار سی کنے سال جنگاں ہوندیاں رہیاں جنہیں سردار سی مدینے دے مارے گئے آپس کی ایک ماں دی اولاد گاں قبیلے بنو آسر مر مک گئے اللہ دے رسول دی برکت نال پرا بن جھگڑے مک گئے ایک دوسرے دے خیر خواہ ہو گئے پیار اور محبت ہو گئی اے یہودی خبیث جڑے اٹھے یہودی تریا جاندا سی نے ویکھیا کہ آسر خضر بیٹھے یہ دونوں قبیلیاں دے لوگ بیٹھے پیار دیاں گلاں محبت دی گلاں کیویں مسلماناں دے ویری ہے انہاں چ اتفاق نہ رہن انہاں تفریق پیدا کرو جدے جدے کرو تفریقاً بین المویا سن لینا اج دا خطبہ کہ جیڑی گل مسلماناں وچ فرق پاوے نا اے اینوں جدا کرے نہیں او نبی بھی بنے مرزا تو تے کروڑ لعنت وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد جتنا مسلمانوں دا اتفاق ختم ہو گیا ایسے آدمی دا ولی بننا بھی کفر ہے مسلمانوں دا بیڑا غرق کرنا اینوں ایک کر ایسا عالم اٹھ ایسا مبلغ اٹھ جڑا کہے یہ سارے اپنے پیراں تھلے رون دیو بول جاؤ کہ تسی عربی جے نہیں بے شمار رحمت اللہ دی حضرت سلمان الفارسی مجوسیاں دا پتر اگ پوجن والا ایران تو آیا اور رسول کریم علیہ السلام تے ایمان لیا حضور نے بڑی شان بیان کی تھی لوگوں نے پوچھا ایک دن کہ یا رسول اللہ جڑا قرآن مجید چاہتا سورہ جمعہ واخرین منہم لما یلاقوب ایک پاسے عرب دے امی ہیں جنہاں تسی نبی ہو کے آئے کچھ اور لوگ ہیں جڑے انہاں نہ نہیں ملے مگر وہ بھی ان قریب مل جان کے انہاں دا اللہ دے حضور بڑا درجہ کون ہے بندے حضور نے اس طرح ہاتھ مارے حضرت سلمان دے کندھے تے فرمایا وہ سلمان دی قوم جدوں فارسی اور ایرانی لوگ ایمان لے آؤ گے ایمان اگر سریا تے ہوا تو لے آؤ گے حضرت سلمان دی تعریف کی تھی سلمان نے کی سیکھیا پھر اگر اسے رولا پیار نہیں عرب ہے میں اجمی ہاں بادشاہ ساڈے ہوئے اینے ایرانی میں انہوں کی جانا عرب دے بدمون نا ہم تو سلمان زادہ اسلام باز فارغ اعظم باب و ماں با اور چھری پھیردا اس دھاگے نو جس نال مسلمان جڑے نسل دی گل کردا کوئی کچھ چھیڑ دیندا بے ایمان لوگ کو بڑتی لیڈر بنیا کوئی کسی دا بنیا مسلمان دے لیڈر بنو ہاں سلمان الفارسی رضی اللہ جدوں کسی نے پوچھا سلمان اپنا شجرہ نسب سنا تیرے باپ دا نام کی سی دادے دا کی سی نام سی کیڑا خاندان سی تیرا سلمان نے ایک ہی جواب دیتا جنوں اسی بھول گئے اے ساری جتیاں تد کھا رہے ہیں 57 ملک ہے اور دنیا دی سارے تو اعلیٰ چیزاں سارے ملکاں موجود ہے سارے کو لے کے خام مال وہ شیاں تیار کر کے کئی گنا قیمت سانوں دیں اسی انہوں دے غلام بنے ہوئے اینی بدقسمتی ہے وہ رشتہ بھول گئے وہ نسبت بھول گئے جنہیں چڑھتے لیں اسی ایک تھی رسول اللہ دا کلمہ سن ایک کری بیٹھا سلمان الفارسی نے جب پوچھا علیہ رحمت اللہ اللہ دیاں بے شمار آمدہ سلمان نے آکھا یار مینوں کیڑا تسی نسب پوچھتے جی سلمان ابن اسلام سلمان اسلام دا پتر ہے میرا باپ اسلام ہے اور میں اسلام دا بیٹا میں نہیں جانتا میرے بڑے کون سی نہیں ہم چو سلمان زادہ ہے اسلام باز اللہ سلمان دی طرح اسلام دا پت بن پول دا جٹ رائنوں تو سندھی بلوچے نے اتنا ہی مار کھاندا پھریں گا لوگوں نے دیواراں جڑیاں انہاں شگاف کر دے کندھاں ٹہ گئیاں
بم رکھ دیتے، اتفاق نہ رہن دیتا. اور تسی دنیا جیویں بھولے بن کے اتنیاں تھنک ٹینک بیٹھے سوچنے والے عربی کتاباں پڑھ رہے ہیں، کروڑاں روپیہ انہوں نے خرچ جہاں صرف یہ سوچتے ہیں کہ انہاں مسلمانوں چ آپس فوٹ کیویں پائی. اور اج کل پڑھو نہ کہ صرف ایک ہی ساڈے کو ایٹم بم ہے کہ شیعہ سنی دی جنگ چھیڑ دو، ہر جگہ رولا پا دیو، پرانے صحابہ کرام دے انہوں گلاں یاد کراؤ، آپس لڑنا، پھر اسی ایران بھی کھا جائیں گے، پاکستان بھی کھا جائیں گے. آرام نہ نہیں دیکھو سازشی لوگ. ہم تو سلمان دادا اسلام باش فارغ از باب و ماں باش. پر میں بھول جا اپنی ماں تے چاچیاں دادیاں نوں کون ہے تو اسلام دا پتر بن. اس رشتے نوں نظر انداز نہ کر، ہر وقت اینوں ذہن چ رکھ پہ ساری گلاں سٹو یار مسلمان نہیں اسی سارے. اس پاروں سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس گل تے جمے رہا کہ میں اسلام دا بیٹا. یہودی جسے گزریا ویکھیا کہ ہوئی مدینے دے لوگ یار ساڈے کو قرضے لیندے سی، اسی انہاں کو سود کھاندے، بڑے ساہوکار سی یہودی. مدینے دے گرد تینے قبیلے رہندے سی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. امیر لوگ سی، کوئی سنیاراں دا کام کردا سی، کوئی بہت پیسہ. یہ مدینے والوں لڑایا کرن، انہاں نوں بھی ہتھیار ویچن، انہاں نوں ویچ یہ مردے رہیا کرن الو سدھا. اللہ دے رسول علیہ السلام آئے، اللہ آندا کنتم علی شفا حفرۃ من النار. اس احسان یاد کرو بھی تسی اگ دے گڑے دے کنارے کھڑے سی، ادا ہی رہندی تے مدینہ اجڑ جانا سی، تسی لبنے بھی نہیں سی اوسو حضرت. فانقذکم من النار. رب دا کڈا فضل ہویا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے تے آ گیا، تانوں جوڑ دتا فاصبحتم بنعمت اخوانا. اللہ دے فضل نال تسی بھرا بن گئے، سکے بھراواں تو ود. یہودی نوں اگ لگ گئی، انہیں آخیا جڑ کے بیٹھے. اسی ویلے انہیں ایک بندے نوں جا کے آخیا چلا جا. انہاں جا کے بہ جا سجدے جنگے بواس دی بات چھیڑ دی، جہی انہوں نے وڈیاں لڑائیاں ہوئیاں سی نا وہ کہانی بیان کرنی شروع کر، نال شعر پڑھنے شروع کر دی. تواڈے فلانے وڈے نے آ کیا سی بہادری دا کر دیتا انہیں. کسے نوں نہ سمجھ آئی بھی اگ پڑکا رہا، لوگ سنتے رہے چپ کر کے، مگر دلاں چ غصہ آوندا گیا، پرانی گلاں یاد آندیاں گئیاں. نتیجہ آیا اوتھے ہی سب نے فیصلہ کر لیا بے ہن کی لمحہ کرنا اس کام، زیادہ دن کی سوچنا، پھڑو تلواراں تے آؤ میدان مک جائی. دونوں فریق دوڑ پے رسول اللہ دے مدینے ہوندیاں آس اپنے گھراں چلے گئے، اپنے گھر تلواراں تے نیزے لے کے میدان صفاں بج گئیاں. پرانیاں رنجشاں اینیاں خبیثاں نے یاد کرائیاں کہ بربادی دا وقت آ گیا. مسلمان جڑے سی اسی دن ختم ہو جاندے، مدینے چ اسلام مک جاندا. ان حاضر آیات نازلت فی شان اللہ حضرت امام ابن کثیر فرماتے جڑا اللہ نے آکھیا کہ یہودیاں عیسائیاں دی گل نہ سنو ورنہ تانوں ایمان تو بعد پھر کافر بنا کے انہاں انہاں چر نہیں مننا جو مرضی انہاں دے مطابق کر دین، جنہ چر تسی کلمہ نہیں نہ چھڈ دے انہاں نہیں ہٹنا. ارے تبشیر اور استعمار عربی چ انہوں پڑھو، جتھے آؤندے نال پادری ہوندے، آؤندے عراق چ افغان نال پادری ہوندے، تبلیغ کردے لوگوں کو عیسائی بناؤ دے. آپ پچھلے دنوں سنیا تسی کہ طالبان اٹھا کے لے گئے، طالبان پاگل چ نہیں ہسپتالاں چ بڑے علاج دے بہانے کافر کری جاندے. افغانستان کنیاں نے عیسائی بنایا، انہاں آکھیا اے ملک جتھے رسول اللہ دا کلمہ بے ایمان کرو، نال ہی حکومت اپنی استعمار بناؤ دے، غیر ملکی اپنا اقتدار، اور نال ہی اپنے دین دی تبلیغ. سانوں نہیں مذہب نوں چھڈو، سیکولر ہے اپنا دینی معاملہ کوئی نہیں، جڑا مرضی اپنا مذہب غلط بھی واڑی پھر. اسی طرح اوس اور حضرت جڑے سی انہوں نے بیٹھیاں ویکھ کے برا لگا اسی ہوتی کہ سلا نہ بیٹھے. فسامہ ما ہم علیہ من الاتفاق والوفا. مسلمانوں کا پیار اور محبت انہوں چنگا نہ لگا کہ اللہ دے رسول دے پاروں ایک ہو چکے، انہوں نے اپنی دشمنیاں پراتیاں. عباس رجل معه وامر ان يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروب يوم عباس. نال جڑا بندہ سی انہیں کہا میں چلا چلیا تو بہ جا انہاں نوں سناؤ گلاں جڑیاں جنگاں انہاں ہوئیاں سی، پرانی کہانیاں سنا. وفعل فلم يزل ذلك دابه حتى حمي النفوس القوم. بس وہ اپنا کام کرتا رہا حتیٰ کہ انہاں سارے دے دل صحابہ کرام دے رسول دے زمانے اگ پڑ گٹی، غصے آ گئے. غازب عباس ملا بعض اے اور ناراض ہو گیا، ہوتے ہو گئے. فسار وتصاوروا ونادوا بشار، نٹھ گئے اور ہتھیار لین دے آوازاں دیتی آ جاؤ، حوصلہ ہے کوئی آ جاؤ خضر جی اج مک جانا ہی گل. وطلبوا اسلحتهم وتوادوا الى الحر. ادوں نہیں بعد آئے جدوں اللہ دا پیغمبر سی وچ، ہن کی بعد آواں اس تو جڑا آندا بھی فلاں آیا تے ساڈے بھلے لیاں آیا کرو آ کرو. حیرانی دی گل ہے میں نہ کسی دی کھوپڑی چ کچھ بھی نہیں، اینی بھی چوڑی بھری جو سمجھ لوے
اس کاروائی تے خوش کون ہوندا؟ مبارک کون دیندا کہ بوشن دا شاباش پاکستانی فوج نے صحیح قدم اٹھایا، کرو 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 اسی تہاڈی مدد کراں، مار دیو مسلم۔ بھئی کافر نوں کدی خوشی؟ انہاں دے مطلب دی گل کزئی کیوں خوش ہوندا کہ ہاں مکا دیو طالبان اور نیک لوگوں، اور نہیں پتہ یہ سوچو بھئی دشمن کیوں خوش ہوندا؟ اس آگے دے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیوں خوشیاں مناوندا؟ اور آندا لے لو جنی گران لینی ہے ڈالر دیاں گے تانوں ہور جکڑ لاں گے۔ کر دیتا انہوں نے ایسا، ہر رات چلے گئے، جڑا باہر پتھریلا میدان سی اتنے جناب صاحب بندی ہو گئی۔ فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتا، شکر ہے اسلام دا بوٹا پٹیا چلیا سی مگر اللہ دا پیغمبر دے زندہ سی، حضور درمیان موجود سی، نبی پاک نے جس نے خبر جا کے تھی تیرا لگا باغ ادھر چلیا، بس تلواراں نکلائیاں بھر چلے مسلمان۔ فاتاہم، اللہ دا رسول آیا، فجعل یسکنہم میکور، حضور نے انہوں نے چپ کرایا تے ٹھنڈیاں کیتا، فرمایا اب داول جاہلیت وانا بین آتر، میں جے تواڈے وچ زندہ موجود ہاں تے میرے ہوندے ہی کفر دے نعرے شروع ہو گئے، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ اسلام بھول گیا، نبی دا وچوں رشتہ مکا کے مڑ کے پرانے رولے پا لے۔ وتلا علیہم حاضر آیا، اور یہ آیتاں قرآن دی آپ نے پڑھی کہ جے نہ یہودیاں نصارہ دی گل مندے رہے تانوں کافر کر کے چھڑن گے، اے خود بھی بے ایمان اللہ دے دین تو روک لے۔ ترجمہ کی ہے نا آیتاں، اللہ نے نا آیتاں دی کہہ دتا ہن قرآن دا منکر جو مرضی کرندا رہے، ساڈے خیر خواہ نہ کو مشورہ لین جاؤ، اتھے جا کے پوچھو کی کرنا کی نہیں کرنا۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، پہلا جرم اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب شرم کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت اخواؤندے جے، گدی اتنے بیٹھے جے کہ اللہ دی آیتاں دا انکار کر دے، اور جو کچھ تسی کر رہے جے اللہ تعالیٰ انہوں ویکھ رہا، تسی یہ سمجھو نا کہ کتے گیا یہ انجام تواڈے سامنے آ جائے، اور دنیا چ آیا ہون تک یہودی مندے انہاں جو منصب مندے کہ سارے وڈیاں نے چنگلا نہیں سی کیتا، اس تو یار مدینے چ یہی ہونی سی، قتل نہیں سی ہونا تے اور کی ہونا۔ اللہ دے رسول نے معاہدے کیتے امن نہ رہو، اسی تسی کافراں نال رل گئے باہر جانا، اور بالکل مسلمانوں دا بنو قریظہ جدوں ملے کچمری نکل جانا، اس وی اللہ نہ بچاؤندا بالکل خاتمہ سی۔ خندق کھود کے مسلمان پیرا اوتھے دین، اینا بھی نہیں سی کہ مسلمان کھلے میدان مقابلہ بس ہوئی، سارا عرب کٹھا ہو کے آ گیا کہ حضور نے خندق کھدوائی کہ چلو مدینے دے اندر نہ آڑ بن، تے وچ وسدا سی قبیلہ یہ انہاں نال رل گیا۔ انہاں کافراں نے انہوں آکھیا بنو قریظہ ایداں دا موقع کبھی نہیں آنا، سی باہروں لے آیا تے گھیرا پا، تسی اندروں پھر جاؤ، جنہ بال بچہ انہاں دا قلعے چ نہ چھڈ کے انہاں نے رکھیا، تسی وہ وڈ دیو، اسی انہاں نال خندق تے نبلاں۔ قصہ اسلام دا مکا دین لگے سی یہودی اور ایک کافر سارے، اللہ نے ایک شخص نو وسیلہ بنایا، کام اللہ تعالیٰ حکمت کے ذریعے بھی کر لیں، وہ دا پتہ نہیں سی کسی نے کہ مسلمان ہو چکا۔ نعیم نے آکھیا اشدہی نے اللہ دے رسول جب میں کوئی خدمت کر سکتا کر، ایتھے تک جہاں اسلام مسلمان دی آ گئی، خود قرآن چ لفظ ہے بلغت القلوب الحناجر، سنگ جہاں آ گئی مسلمان، رسول بھی پیرا خندق تے دے مسلمان دے گھر سنجے پیچھے عورتوں دے بچے، یہ بے ایمان رل گئے انہوں نے کہا بن اشر ورا کیا ہوا ویلا جے اسی باہروں آئے تو تسی اندروں پھر جاؤ، قصہ مکا دی پھر گئے۔ نعیم حضور نے آکھیا تو جے کچھ کر سکنا کر، پھر نعیم دے آ کے انہوں نے ملیا مدینے دے یہودی کافراں، انہیں آکھیا تسی کی کر لگے، تہاڈا معاہدہ سی محمد رسول اللہ، کوئی انہیں توڑیا، کوئی تہاڈے نال زیادتی کیتی، کنے پیار نال تسی کیوں باہر دے کافراں نال لڑ گئے؟ کہ تانوں پتہ اگر تانوں چھڈ کے چلا گئے، جنگ دا پاسا پلٹ گیا، حضور گیا جے تو چھڈ کے تہاڈا کی بنوں گا؟ پھر کوئی یرغمال لے دے انہاں کو، کوئی ضمانت لئی ہے؟ انہاں آکھیا گل تے تیری ٹھیک ہے، انہاں نوں اس گل تے لایا کہ تسی ہن کافر ہو، انہاں نوں آکھیا یار اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے مگر جے ساڈی شامت ہوئی تسی سانوں چھڈ کے چلے جاؤ، ساڈا کی بنوں گا؟ سانوں اپنے سردار فلانا فلانا جڑا ساڈے کول دیو، اسی انہاں نوں اپنے کول رکھاں گے، جے تسی ساتھ دیو ٹھیک ہے، نہیں تہاڈے سردار مار دیں گے۔ انہاں کو یرغمال لاؤ، انہاں نوں اس راہ تے لایا، ادھر انہاں کو گیا، انہوں نے آکھیا میں انہوں نے ملیا یارو تو پچھتاؤندے کہ اسی کیوں رسول اللہ مادہ توڑتا، وہ اپنی گل تو پھر گئے جے پھر مسلمانوں نے مل گیا، تے نشانی یہ جے بھی انہوں نے تہاڈے کو تہاڈے سردار یرغمال منگنے ہیں، انہوں نے ادھر پکا کرتا۔ ایک کافر جدوں گئے انہوں نے آکھیا اٹھو ہے، انہوں نے آکھیا اٹھنا ایویں نہیں پائی، سانوں اپنے کو سردار دیو جڑے اسی ضمانت دے طور کو رکھ، انہوں نے آکھیا نہیں ٹھیک ہے، یہ پھر گئے، یہ ساڈے بندے تے انہوں نے پھوڑیا، انہوں نے آپس جدا جدا کیتا، ادھر اللہ نے مدد کی کہ ایڈے زور دی آندھی آئی 30 دن محاصرہ رہے، اللہ ہوا دے ذریعے مدد نہ کردا جویں کئی پچھلے پیغمبراں دی کیتی، حضور تے ساتھی آپ دے اتنے خندق تے بیٹھے، پیٹاں تے پتھر بدے، شاید پلے کوئی نہیں، اینے زور دی آندھی، دیگاں الٹ گئیاں، قلعے پٹے گئے گھوڑیاں دے، خیمے ڈگ پے، پھر ابو سفیان نے آکھا یار کوئی عذاب آ گیا، چکو
کوچ کرو نٹ کے ادھر اللہ نے انہوں نے دفاع کیتا، یہ نعیم دے کہنا انہوں نے پھوٹ پی گئی صلح۔ بے ایمان لوگ اللہ فرماؤں یہود نصارہ دا پہلا جرم ہے بے خود کافر، پہلا تے آپ نہیں منے نبی نے، عالم سی تسی تانوں موسیٰ عیسیٰ کہہ دے کہ نہیں سی کہا کہ نبی آنا منو، ہن کہڑے مونا تسی آندے جے انہاں پیغمبراں نوں منتے۔ اس تے ایک نقطہ یاد رکھو کہ ہن دے یہود نصارہ جڑے حضور تو بعد دے کچھ بھی نہیں، نہ یہود نصارہ نہ اہل کتاب کوئی نہیں، یہ ہن پکے کافر ہے۔ اللہ پاک فرماؤندا جدوں نبی آ گیا اور تانوں پیغمبر دس کے ہن نہیں منیا، ہن تسی صرف قرآن دے منکر نہیں تورات انجیل دے ہی منکر، اپنی کتاباں دے پھر گئے۔ تو اہل کتاب کیوں اللہ دی آیتاں دا انکار کر دے جے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تسی کر رہا ہے ویکھ رہا، اور ویکھدے دا نتیجہ نکلیا کہ بنو نذیر بھی دفاع کیتے گئے، بنو قریظہ دفاع ہویا اور بنو قریظہ دے قتل ہی ہو گئے، جن نے بڑے سی بالغ سارے کھندکاں کھود کے حضور نے آ کے کھڑے کر کے ایک سر کٹی جاؤ۔ ایس موقع تے خبیث پھر گئے، مدینہ ہی تباہ ہو چلا موقع، منصب یہودی من دے کہ اسی مننے ہیں حضور نے ٹھیک کیتا، کیوں انہوں نے وقت سے غداری کی معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی، مگر بے ایمان آندے نہیں ساڈیاں وڈیاں نے یہ کیتا سی نا اسی چھڈنا کوئی۔ اور مدینہ شریف بھی نشان لایا کہ مدینہ بھی کھونا، اور مکے تے بھی بم جڑے وہ تصویراں بناؤندے آ کہ اتھے بھی میدان ہو کعبہ شریف اسی ٹھا دینا، یہاں تے اعتبار کرتے پھردے، یہاں دی بارگاہ دے طواف کرتے چکر لاؤندے جے بے ساڈے خیر خواہ۔ اللہ نے آخیا اے یہود و نصارہ کیوں اللہ دی آیاتاں دا انکار کر دے تہاڈیاں کرتوتاں خدا دے علم تے۔ اگلا دسیا کہ ندا آپ ہی نہیں کافر مرنا چاہتے، تہاڈا بھی ایمان کھونا چاہتے، یا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شاہدون۔ اور نہ مرادو آپ تے دین تے تسی کی آنا سی جڑے ایمان لے نا رسول اللہ نو من چکے ہیں، تسی انہاں نو بھی اللہ دے رستے تو پھیرنا چاہتے، اور تہاڈا ارادہ یہی ہے بے دین دا رستہ جڑا نا اس طرح کھل گیا تے شاہ راہ تے مسلمان چل رہا ہے، یہ ٹیڑھا کرتا اینو بالکل مسلمان تو کھولیا جائے۔ ساڈے مدرسیاں دے بارے کہتا کہ 80 مدرسے خطرناک، اج بیان پڑھے مسلمان دی زبانی لعنت ہے مسلمان دے 80 مدرسے خطرناک، کالج سکول نہیں خطرناک جتھے عورتاں بچے جڑے لڑکیاں مرد جپسیاں پاؤندے، کمپنی باغاں چ لوگوں دے سامنے گل مل رہا ہے، حدود آرڈیننس ختم ہو گئے، تے مدرسے جتھے لوگ قرآن سکھدے حدیث سکھدے نمازاں پڑھدے وہ خطرناک ہو گئے۔ آندے ساڈی مرضی دا اتنے نصاب لے آؤ کر جو جہاد وغیرہ سی نہیں دے انہوں نے ختم کر دیں گے، اور دین تے کڈی قیامت آئی ہے۔ اللہ آندا اہل کتاب تسی خود تے کافر مرنا ہی سی، تسی جڑے ایمان لیا چکے انہوں نے بھی دین تو پھیرنا چاہتے، اور چاہتے جے کہ رستہ جڑا ہے انہوں خراب کر کے رکھ دیتا جائے، وانتم شہداء۔ اور افسوس دی گل ہے بھی یہ کسی دیکھے نہ نہیں کر رہا ہے، تو انہوں سارا پتہ کہ دین اسلام ہی دنیا تے حق ہے۔ میں 2-4 دن جمعے ہوئے پچھلے وہ جو حجرے جی بیان کیتا، بچوں نے آخیا آج تے مولانا ریکارڈ میں سن لو دنیا اگر آج قرآن دنیا اٹھ جائے اور محمد رسول اللہ کا نام مل جائے نا، دنیا کا کوئی بندہ موسیٰ عیسیٰ پچھلے نبیوں نبی ثابت کرے میرا نہ کر، جو انہاں کتاباں چ انہاں دا حال بیان ہے، زانی شرابی بت بناؤن والے کافر، انہاں تو وڈا بے ایمان ہی دنیا کوئی نہیں ہوا انہاں دی کتاباں چ دسی۔ عزت بچائی ہے نبیوں نے، صرف محمد رسول اللہ نے بچائی ہے، اور قرآن نے بچائی جڑا نا کل من الصالح، وہ سب نیک گزرے۔ یہ حرام دادے جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں لوط نے اپنی بیٹیاں نہ زنا کرنا تھا، کیوں داؤد علیہ السلام نے کسی عورت نہ زنا کر کے اس حاملہ نو کر لیا، کیوں سلیمان نے بت پوج کے کافر مرنا تھا، کوئی کتاباں جنہاں لئی پھر دے دنیا سے بنے کہ اسی عقل مند ہے، اور اسلام نو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کوئی نور ہے نا چمگادڑ نو جس طرح سورج کی روشنی نہیں چنگی لگتی، چاند چڑک ہوں جو سورج نکلتا وہ اکھاں بند ہو جائے، گر نہ بین بروز چھپڑا چشمہ آفتاب را چاہیے، اور دن دے وقت اگر چمگادڑ نو نظر نہیں آتا تیری اکھاں دا قصور ہے، سورج کا کی قصور ہے؟ اور قرآن اور اسلام ہی دنیا چ ایک نور ہے جڑا پچھلے نبیوں نے بچائی کھڑا کہ وہ نیک لوگ خدا دے اچھے بندے سی، تسی اوتے حملہ کر فرمایا انتم شہداء، تسی سب کچھ جان دے بھی جی، تانوں بھلیکھا بھی کوئی نہیں، ایڈے ایڈے تسی پڑھے جے دنیا جہان دیاں کتاباں پڑھ کے اورینٹلسٹ بنے جے مستشرق، تانوں کو بھلیکھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تے سن لو جو کچھ کر رہے جے نا خدا تو بے خبر نہیں، چلو چالاں عراق بم برساؤ، افغانستان تباہ کرو، ہن پاکستان نو گھیرے جلاؤ، گریٹر کشمیر بناؤنا، گریٹر کشمیر کی ہے خود مختار کشمیر، وہ خود مختار کی ہے انڈیا دا گل جڑا اگے میرے کو جڑا ہے یہ بھی مینوں دے دیو، یہ حمایت کر دیتی کہ ہاں یہ بھی چھڑ دیو کٹھا چلا جائے، انڈیا تہاڈی 7 لاکھ فوج کڈن دیا اتھے، کوئی عقل بھی گل کریا کرو، تانوں کڈ کے باقی دے بھی قبضہ، اور بہ جاؤ گا امریکہ اتھے، اسرائیل دی طرح ایک ریاست بن جائے گی جڑی ایران نو بھی تنگ کرو گی، سانوں بھی کرو گی، خود انڈیا نو بھی کرو گی، چین نو بھی، پوری دنیا تے اتھے بہ جاؤ گا، آپ اپنی ریاست بنا گے۔ ایسیاں سازشاں
وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، مگر اللہ تعالیٰ آندا جو تسی کردے خدا بے خبر نہیں. یہو جہاں چالاں کئی چل گیا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے ایسیاں سازشاں کیتیاں سی نظر آਉਂدا سی پہاڑ بھی ہلا دین گے، مگر جب رب دی واری آئی نا تو پھوک مار کے اڑاتے سی. کنے زمین تو دفاع ہے، کر لو جو کرنا. اور اکے سانوں کیا اے یہود نصارہ نوں کیا دین دا بھی انکار کر دے جے اور ایمان والا نوں پھیرنا چاہتے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافر. ایدوں بعد اور قرآن دی کہڑی گل تسی مننی ہے کہ اے ایمان والے ہو جے تسی یہودیاں اور عیسائیاں دی کسے ٹولی دی گل منی یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تے تانوں کلمہ پڑھن تو بعد ایمان لیاون تو بعد دوبارہ کافر کر کے چھڈن گے. انہاں نوں اودن ٹھنڈ پاؤ گی جدن تسی رسول اللہ دے بارے بکواس کرن لگ پو. جب انگریزی دور وقت آیا علامہ اقبال آندے جدوں میرے سامنے ایک مسلمان دے پتر نے بچوں عیسائی ہو گیا کیا محمد صاحب ہے کیا، میرا دل خون رویا. میں بعد اتنا رویا کہ رسول اللہ دی امت ایک بچہ اٹھ کے محمد صاحب کہندا جڑا پادری کی نہ انہیں نبی کیا نہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. نوبت اس تک پہنچا فرمایا یردوکم بعد ایمانکم، تانوں ایمان تو بعد کافر کر کے چھڑن گے. اور سورہ بقرہ جی آکھیا بے ہر گل انہاں دی من لو، انہاں کبھی بھی راضی نہیں ہونا حتی تتبع ملت. جدن تسی اعلان نہ کیتا بھی اسی اسلام چھڈ دتا تے تہاڈے دین تے انہاں چر انہوں نے جنگ نہیں ختم کر. یہ جنگ کوئی وقتی نہیں جنا ہے کسی طالبان پہ، یہ تو ایک ایسی جنگ ہے قیامت تک رہن والی بھی. رسول اللہ دے دشمن ہیں تسی انہاں دے امتی دے، صلح ہو نہیں سکتی چالاں چل دے. اس پاروں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے زمانے مسجد بنی. مسجد کیڈی وڈی گل ہے کہ اللہ دے رسول آکھیا جڑا مسجد بناوندا اللہ دا گھر بناوندا، تے مسجد مدینہ شریف تو باہر بنی. سورہ توبہ ذکر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اس تبوک نو جا رہا سی، کہنے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اس سے تسی نماز پڑھ جو برکت لی افتتاح کر. حضور نے فرمایا میں اس جلدی چاہ ادھر میں جا رہا تبوک نو آ کے پڑھوں. جب واپس آیا اللہ نے قرآن اتار، اللہ نے کیا مسجد ہے خدا دے پیغمبر، یہ تو سمجھدا ہے کہ مسجد ہے؟ یہ مسجد نہیں، حالانکہ قبلہ رخ سی، نماز ظاہری بانا سی، تفریق بین المومنین. یہ مسلمانوں پھوٹ پاؤن لی بنائی. نال ہی مسجد قباء چاہتے پہ اتنے رونق ختم ہو جائے. اسی شیطان قسم کے جڑے مسلمان ادھر کٹھے کر کے اپنی سازشاں کرتے ہیں. یہ مسلمان تفریق لی، اے تفریق بین المومنین آج دا خطبہ کہ کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا نعرہ جہاں مسلمانوں پھوٹ پوے اور سیمنٹ ٹوٹے نہ جہاں جڑے اتنے اللہ دی اور فرشتوں کی کروڑ لعنت. یہو جہاں دین جہاں انہوں جہنم بھیجو. وہ گلاں کرو جنہاں تواد تعاطف رحم. حضور نے فرمایا مسلمان آپ پیار پارو آپس ایسے آ جی میں ایک کل بنیان شد بازو بازا. یہ مثال دیتی کہ جی میں ایک عمارت دیا ایک دوسرے نے سہارا دیا، وہ ایک دوسرے ٹکا نہیں دیا، جڑ کے انہوں نے سنبھالیا سارے. کتنے آپ نے فرمایا مسلمان ایسا ہے جیسا ایک جسم کہ اگر وہ سر نوں درد ہوتی ہے پیروں تک سارا جسم تکلیف اس ایڈا مسلمان بنو. یہ نقصان پہنچاؤ جدو مسجد بنی اللہ نے قرآن اتارتا ارشاد لمن حارب اللہ رسول. شکل مسجد ہی تھی، نمازاں ہی پڑھنی تھی. فرمایا ہے خدا رسول دے دشمنوں دا اڈا اور مسلمان پھوٹ پاؤن دا بانا. اے رسول دے قدم نہیں رکھنا، کہتا ہے جی نماز نہ پڑھنی نہ یہ چھوڑی. اللہ دے رسول نے آخیا میں مدینے تد پڑھنا بندے ذمے لو پہنچ جاؤ اتنے اور قباء دے قریب جی مسجد بنی ہے سار کے پھوک دو، وہ نشان گم کر دیو. ہوں اسی جانے ہیں مکے مدینے والوں کو نہیں پتا بھی وہ کتنے ہوں سی مسجد. ایویں لوگ کہتے ہیں اتنے درار کوئی نہیں جان. حضور نے وہ نام نشان بٹوا دیتا کہ مسجد کے نام سے ٹونگ رسایا. مسلمانوں ووٹ پاؤنا چاہتے، انہوں جدا کرنا چاہتے. دا علامہ اقبال کی قبر تے اللہ تعالیٰ تے رحمت کرے کیویں شاہی مسجد نال ہی دفن اور 4 مصرے لکھواتے گا. اے قرآن دا جو بیان تواڈے سامنے پڑھنا نہ افغان ہے نہ ترک و تتار، نہ اسی افغان ہاں نہ ترک ہاں نہ تتاری. یہو جہاں گلاں ہن کوئی کرے نا قبیلیاں دیاں، کوئی اسلام نال تعلق نہیں. سلمان دی طرح بنو کہ اسلام دے فرض نہ افغان ہے نہ ترک و تتار چمن زادیم از یک شاہ سار. اسی ایک باغ دے پودے ہیں اور ایک ٹہنی دے پھول ہیں اور وہ ٹہنی محمد رسول اللہ. اسی حضور دے ہونا بیٹے ہیں، اسی انہاں چیزاں نہیں جانتے. تمیز رنگ و بو برما حرام است. ہن رنگ اور نسلاں دی جنہیں گل کیتی ہے ساڈے تے حرام ہے، یہ ذکر کرنا بھی منع ہے کہ ماں پروردہ ہے یک نو بہار. اسی ایک نو بہار پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ دی آب و ہوا لگی ہے تو اسی پھول کھڑے ہیں. اینوں نقصان پہنچاؤنا عالم مجرم ہے، لیڈر مجرم ہے. ایسے سارے بدماش لوگ امت اسلامیہ کے دشمن ہیں جڑے ٹکڑے کرنا چاہتے. کوتاہیاں غلطیاں بھی منو تو تد بھی ساتھ دو. اللہ دا بہت سارا سمجھو انعام اور فضل ہوئے امام محمد بن حسن شعبانی کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد السیر لکھی ہے
کہ دوسریاں قوماں نال کداں برتاؤ کرو۔ اس دے وچ مسئلہ آیا کہ اگر کوئی علاقہ ایسا جویں تہاڈے کول ایران دا علاقہ تو اتنے شیعہ لوگ حکومت کر رہے، اب مسکت عمان ہے اتنے آبادی کر رہے، ایک خارجی گروہ، اتنے دے قاضی اور سلطان سارے خارجی، اسی عام لوگ اہل سنت۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ اگر کسی ریاست خارجی حکومت کر، یہ سارے تو سمجھو دوسرے گروہوں تو دور ہے، جنہوں نے اعلان کرتا کہ سوائے ابو بکر عمر دے جنہیں بعد جو ہے نا حضرت عثمان تے علی سارے وچ حضرت عائشہ سب کافر ہے، کوئی انہوں کا احترام نہیں، یہ دین تو پھر گیا، حکومت صرف حضرت عمر تک دی تھی۔ اور اس ویلے جڑے پکے سی انہاں جو نجدہ خارجی دا گروہ انہاں نے فتویٰ دیتا کہ سارے مسلمان جتھے ملن قتل کرو، انہاں دی عورتاں لونیاں بنا لو، انہاں دے بچے تک بھی قتل کر دو، کوئی نہیں دنیا جرائم دے قابل، ایڈا خطرناک گروہ۔ تو امام محمد نے پوچھا اگر یہ خارجی کتے حکومت کر دے اور دوسرے مسلمان بھی اتنے رہندے ہو تو جڑے بالکل کافر ہے عیسائی یہودی ہندو اتنے چڑھائی کر دیں، حملہ کر دیں اس ریاست سے، تو سچے مسلمانوں کو اس خارجی حکومت کا ساتھ دینا تو بڑا فرض ہے، اس خارجی حکومت کو بچاؤ، کم از کم رسول اللہ کا نام تو لیں گے، اذاناں ہو رہی ہیں، نمازاں ہو رہی ہیں، تسی نرے کافر سدنے انہوں کا ساتھ دیا، پڑھو یہاں فتویٰ تاکہ تمہیں پتہ لگے بھی یہ مسلمانوں نے کر کی رہے۔ وچے مولوی پچھلے دنوں میں پڑھیا کہ حکیم محمد سید اللہ رحمۃ شہید کر دیتا ظالم ہے، کراچی گنڈے کٹھے ہوئے لکھاں مار دیں باہاں کٹ کے صدراں دے قوت دا مظاہرہ، بجائے مقدمہ سے کسی پوچھے کوئی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی، کسی انہوں نے خبیثاں نوں پوچھا نہیں، انہیں بندے مارے کنٹینر کھڑے کرتے، تسی جسٹس نوں نہیں باہر نکل دیتا، بدماش یہ حال۔ تو اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں کہ دنیا فساد پاؤ اور آپس پھوٹ پاؤ، جوڑن دا ایک اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے مسجد ویران کراتی حکم دیتا کہ جنہاں شہاں مسلمان جڑ دے کر پھوٹ پاؤن والی گل جڑی ہے دین دے خلاف ایڈی ہے۔ اللہ دے رسول ایک دن بڑا میں تمہیں دساں حلقہ کی اس طرح سر من والی شاید جڑی انہوں حلقہ نے من دیتا، لوگوں نے آکھا یا رسول اللہ کی فرمایا میں وال من والی دی گل نہیں کرنا، جڑے سر دا وال مننا اس طرح دی حلقہ افساد و ذات البیت، مسلمانوں دا آپس جڑا سلوک ہے برباد کر، انہاں محبت نہ رہن دینی، اے اس طرح ہے جڑا پھر دین دیاں جڑاں کھود، نہ شیعہ بچو گا نہ سنی نہ وہابی، کہنے پھر فرق کرنا بھی وہابی کرا تے سنی کرا، سارے لنگ جانے، پھر لب دے رہے اسلام اور دنیا چ رہن دو اللہ دے رسول دا نا کہ ہمیشہ قیامت تک آواز آؤندی اشہد ان محمد رسول اللہ، کیوں ایسا آواز نو گم کرنا چاہوں؟ اللہ آندا اگر تسی انہاں دی منو گے یردوکم بعد ایمانکم کافر، ایمان تو بعد تو کافر بنا کے چھڑن گے، اونا چر نہیں صبر کرن گے، ہولی ہولی لے جان گے، نظام تعلیم بدل دیں گے، اور وزیر تعلیم پاکستان دے ایسے بن جان گے جڑے خبیث کے آنگے قرآن دے 40 سپارے، لوگوں نے لعنت پائی وزیر تعلیم ہو کے جنہوں پتہ نہیں قرآن دے 30 سپارے، بے دین داران دا اسلام تو سب گلاں کرنیاں کہ اسلام ہی سچا، باقی دین بھی ٹھیک ہے، اللہ تے کہن جب دین کادے ٹھیک ہونے، وہ تو اپنے نبیوں دی گل تے بھی نہیں رہے، نہ یہود یا نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، پکے کافر، اللہ دے رسول نے نہیں منیا، تے جڑی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہدایت دی تھی وہ پھر ایک رہن دا کہ مسلمانوں ایک ہو کے رہو، آپس ایسی بات کوئی نہیں کرنی جس نام تہاڈے پھوٹ پے جائے، یک شبو توحید را مشہور۔ علامہ اقبال اور میں خواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ویکھیا تے پوچھا ہے صدیق تو رسول اللہ دا ساتھی ہیں، غار چ بھی سی، قبر چ بھی نال ہیں، حوض کوثر تے بھی ہونا، تو دس تے مسلمانوں دے مسئلے دا حل کی ہے؟ فرمایا اقبال ایک ہی گل ہی، صد ملت ملت انگیختی بر سارے خود شب خورے، انہاں کلمہ گواں نوں دس دے تے دوسریاں دے تہاڈا بیڑا کی کرنا، تسی اپنے گھر جڑی دیوار سی او دے تے آپ ہی شگاف کر، اور ایک ملت دی بجائے کئی ملتاں ہو گئے، مسلمان کوئی نہیں اخواؤندا میں وہابی ہاں میں سنی ہاں فلاں فلاں، صد ملت ہیں گے، ایک ملت نوں چھڈ کے 100 ملتاں تسی بنا چکے، اور آپس تسی یہ فساد جھگڑے، انہاں نے ایک گل دس دے یک شبو توحید را مشہور، ایک ہو جاؤ، مر جویں خدا ایک ہے رسول ایک بن، کسے مسجد دے متھے تے نہ پڑھو کہ اتنے کی لکھیا مسجد خدا دا کر دا، اتنے عالم جڑا کعبے شریف نوں منہ کر کے تینوں پوچھن دی لوڑ ہے کہ سلطانی صاحب ہے کہ مولوی صاحب، وہ گرنتھ پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا، تدے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ زمانے سے خارجی بھی آ گئے، بنو امیہ بھی آ گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر 21 سال عرفات کٹھے ہو گئے، بےدا دا لگے مسلے سے کھڑا ہو، حضرت ابن عمر نے تو کسی نے نہیں لڑے، نماز سب پیچھے پڑھ، لوگوں نے آخیا یہاں جھگڑیاں ساز نہیں فرمایا یار یہ تو خون خرابہ کر دے، آپس میں مسلمانوں وڑ دے، یہ اس کام سے نہیں میرا، تو جدوں یہ کہیں گے حی علی الصلاۃ آؤ نماز پڑھیے، اس میں کہڑی ماڑی گل ہے، خارجی کہن جی نماز واسطے کیوں نہیں رہنا، پہلا کام انہوں نے کیا فتوے کرے کہ جی وہ پیچھے نماز نہیں، وہ پیچھے نماز، یہ دین دے دشمن اور ڈاکو ہے، جنہوں تو وڈا دین دا کوئی دشمن،
ایک کلمہ گو دے پیچھے نماز تو روک دے، کیوں روک دے؟ حضرت ابن عمر کہا میں قرآن پیچھے کھڑا ہونا، میں نہیں وہدا بھی خارجی دے منہ نکلدا کہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قبلہ شریف نو منہ نہیں، دین دی جڑاں ورتیاں حضرت صدیق نے ایک ملت دی بجائے 100 ملتاں بنا لیاں اور اسلام دا قلعہ جڑا سی انہوں توڑ کے رکھ دیتا ہے، ایک ہو جا اور پوری امت نو دکھا دے یک شو توحید راہ مشہود کر غائب اشراط عمل موجود کیوں، ایک خدا تے نظر نہیں آتا تو ایک بن کے دکھا دے کہ اسی اسے خدا پر ویکھ لا، ایک سانگ توڑ کے دکھاؤ کوئی ایک بن۔ مگر دین دے دشمنوں نے اسلام نہ بہت بڑا سلوک، اے رسول کریم علیہ السلام دے زمانے دی گل سنو، صحیح بخاری فتح الباری 8واں جو زیادہ اور کتاب التفسیر ہے سورۃ المنافقین ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا زمانہ دشمن ہٹے نہیں، انہوں نے سارا تو بڑا دکھ ہے بھی یہ آپس پاٹتے کیوں نہیں، انہوں نے فساد کیوں نہیں پہ ادھر اوس اور خزرج دی لڑائی کراؤن لگے سورۃ آل عمران، اتنے مہاجرین انصار دی کراؤن لگے کہ جڑے باہروں آئے مہاجر جڑے مدینے شریف دے لوگ انصار، یہ بھی بڑی محبت ہے، ایدوں بڑا اثار بھی کیوں نہ پہ مہاجر آئے تے انصار جڑے سی انہوں نے آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام ساڈی ہر شے جڑی ادھی ادھی کر کے دے دی، ادھی ساڈے کو رہن دے ادھی حضرت عبد الرحمان بن عوف دا جڑا بھائی بنیا ساتھ اودیاں 2 بیویاں سی، انہوں نے آکھیا عبد الرحمان آ 2 بیویاں تو دین واسطے کر بار چھڈ انہاں چ پسند کر، میں انہوں طلاق دے دینا تو اودے نال نکاح کر۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ تیرا مال اور رات برکت دے، مینوں تو جڑا نا منڈی دا راہ دس، ماں نہ تیری جائیداد نہ میں خود کماؤں گا، اللہ نے بڑا دیتا پھر پیار نہ رہن محبت نہ رہن، مگر دین دے دشمنوں نوں دکھ ہوئے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام غزوہ بنو مستلق لیتے رہے، ایک جنگلی مدینے باہر گئے، واپس جڑے مڑے بخاری جڑی تو پڑھتا اس وے ہویا ہے کہ جس وے لوگ واپس آئے تو ایک جگہ تے چشمے تے ڈیرا کیتا، کننا فی غزاتن، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر رہا ہے کہ اسی ایک جہاد تے گئے، پکا سا رجل من المہاجرین رجل من الانصار، جسے واپس آئے ایک جگہ کنواں سی، کیمپ لگا مسلمانوں، پانی کڈن تو ایک انصاری کردا سی، ایک جڑا مہاجر سی انہیں لت نہ یا پیر نہ وہ چوتر کے نہ ہاتھ نہ ماریا یا پیر ماریا، وہ توہین کی۔ فقال الانصاری یا الانصار، شیطان نو موقع مل گیا، انصاری نے آواز دیتی انصاریو دے جیندے جتے آج میری بڑی توہین ہوئی ہے، بےزتی اگ لگی لگن۔ وقال المہاجری یا المہاجری، اور مہاجر نے کہتا آ جاؤ مہاجر، اے وہ نعرے ہے سمجھو عصبیت جاہلیہ، کوئی لیڈر اٹھتا ساری دنیا دے لیڈر پاکستان دے جان دے جڑا ڈیم نے کسی دا کوئی نقصان، ایک رائی برابر نہیں، صرف فساد ہے۔ اور جڑا فضل حق سی جرنیل ضیاء الحق انہیں پنگا لیا کہ نہیں بن ڈر گیا ضیاء الحق، انہوں لوگوں نے خود پوچھا پہ تو دس فضل حق کوئی ہے نقصان ہے سرحد دا، انہوں نے آخر رب گواہ کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ، مگر سیاست نہیں چمک لعنت ہے حجلی رات۔ اور دنیا جڑی سارے ڈیم ہندوستان 50 بنا لے، ہوں سندھ دا پانی سرنگ لگا کے سارا چوری کر رہے، یہ بن نہیں گئے، لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، کارخانے بند ہوندے جاندے ہیں، بربادی ہوندی جی انہوں سیاست دی پئی، اس وے بھی مہاجرو آ جاؤ انصاری آ جاؤ۔ فسامع ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے سنیا، فقال ما بال دعوی جاہلی، ایک کفر دیے نعرے کیوں لگنے شروع ہوئے، چھوٹا گناہ نہیں آکھا کفر پکنے لگ پیا، قبیلیاں دی آوازاں، ہاں اور جے کسی کو غلطی ہوئی قصور انصاف کرو، بے دا بھی وعدہ کٹا، انہوں سارے مل کے آکھو، یہ پارٹیاں بنا لیاں تھی کہ مہاجر و انصار آج، قالوا یا رسول اللہ کسا رجل من المہاجرین رجل من الانصار، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہاجران سے ایک نے اتنے لت ماری ہے انصار دے، فقال دعوها فإنها منکر، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا چھڑ دیو انہاں گلاں، اے سڑی ہوئی لاش ہے، بدبودار لاش ہے، اے کفر دیاں گلاں لاش چھڑی ہے، چھڑ دیو کلمہ پڑھ کے انہاں گلاں نہ پاؤ۔ قالوا فسامع بذلک عبداللہ ابن ابی قال فعلوا، اتنے کچھ ایسا رہ گیا، دوسری جگہ بیان ہوا کہ عبداللہ بن ابی جڑا سی وہ بھی اس نال سی، منافقاں دا سردار، صحابی کئی جنے صحابی سارے سی وچ، یہ دے لئی بھی صحابی آنا کہ عبداللہ نے آپ نے آکھا ہے میرا صحابی ہے، صحابہ فرق کرنا پینا، چنگے ماڑے نوٹ کرنے پینے۔ عبداللہ نے جدوں یہ گلاں سنیاں، بیٹھے مدینے والے وکھرے، وہ کہنے لگا گل سنو، جنہاں گلاں تو میں روندا سی نا کہ میری تسی منی نہ، سیانے دی گل بعد پتہ لگدا، میں جاندا سی اس بندے نوں نہ اس شہر چ بڑن دے، ہاں
میرے لیے تسی تاج بنایا سی، مینوں بادشاہ بناؤن لگے سی، کنے تسی عزت نہ رہندے، ہن پلے کی رہا تواڈے آدمی دے چتراں تے لت وج، کڈی بےزتی ہوئی تواڈی۔ اگ لا کے انہیں آکھیا کہ ہن بھی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفض، اے سارا سورہ منافقون دا ہے کہ انہاں نوں ایک دمڑی نہ دیو، کوئی زکات نہ دیو، کوئی چندہ نہ دیو، بھکھے مردے آپے چھڈ جان گے، نبی بھی نکل جاؤ گا اتھوں دے نال، اے بکواس کی۔ اور نال کیا وقار اذن اللہ رجانا الی المدینہ لا یخرجن العز من الاذل، کہ مدینے چل لئیے ہن بھی میرے مگر لگ جاؤ، اسی عزت والے لوگ انہاں ذلیلاں نوں کڈ دیں گے۔ ایڈا کفر دا کلمہ پڑھیا، کلمہ نال پھرے، آنگا اے ذلیل لوگ جنہاں نوں کڈ دیں۔ ذکرت ذالک حضرت زید ابن ارقم چھوٹی عمر دے صحابی، وہ بھی انصار چو سی، مگر اس مجمع سن رہا، انہیں آکھا یار حد ہو گئی، رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے کہ ذلیلاں نوں کٹ دیو اور انہوں چندہ کوئی نہ دو۔ فذکرت ذالک امی، انہیں اپنے چاچے نوں جا کے دسیا بے چاچا جی میں تے آ گلاں سنی، یہ مدینے والے بیٹھے اور عبداللہ بن ابی اے گلاں کیتیاں۔ چاچا جڑا سی انہیں آکھیا فذکر امی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاچے نے حضور نوں جا کے دسیا اپنی فوج اپنے بندے اے گلاں کر فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی و صاحب فحلفوا رب گواہ کر کے نا بندے بن جاؤ، نہ اداں دا علم غیب ہی منو جویں کولوں ہی کر لیا کہ حضور ہر شے جانتے ہیں، ہر جگہ حاضر نہ بالکل ایویں گلا تے نہ ہی کہو بھی اللہ کدی بھی نہیں دسدا، نبی کہدا جنوں کدی نہیں دسدا، بہت دس جدوں چاہندا، جدوں نہ دسے تے کوئی نہیں کھولدا پتہ۔ اے کول ہی گلاں ہوئیاں، زید نے سنیاں، چاچے نوں دسیاں، چاچے نے حضور نوں دسیاں۔ رسول کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی اور دے ساتھیاں آدمی بھیج، کیا ہو جائے آ گئے، فحلفوا ما قال، انہوں نے قسماں اٹھائیاں کہ اللہ دے رسول توبہ توبہ توبہ، ایسی بےہودہ گلاں اسی کر سکیں، اسی تانوں نبی مننے، یہ بالکل زائد جھوٹ بول رہا، اسی کوئی نہیں۔ فصدقکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذب، اے بخاری شریف 4901 نمبر حدیث ہے، اور پچھوں بھی یہ ساری جڑی سورہ منافقون ہے 4090 تو چل کے نا کئی حدیثاں تک یہ قصہ چل، جدوں انہوں نے قسماں کھڑیاں بنیاں کی پھر فصدقکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فیصلہ سناتا کہ عبداللہ اور دے ساتھی سچے وکذب، میں نے جھوٹا کرتا کہ زیادہ جھوٹ بولے، بالکل غلط گل نے کہی ہے، انہیں انہاں تے بہتان لایا۔ صحابی رسول تے پھر کی قیامت گزری، فاصابنی ہم لم یصبنی مثل، مینوں پھر اینا غم ہویا، اینا دکھ ہویا، یہو جہا دکھ مینوں پوری زندگی نہیں ہویا، کہ میں سچا سی مگر مینوں حضور نے جھوٹا کر دیا، انہوں نے سچا کرا تو فجلست فی بیتی، میں پھر مدینے جا کے اپنے گھر بہ گیا، مدینے کی گلیاں نکلنا چھڈ دیتا، تو میں تو جھوٹا ہو گیا، کسی دی نظر میری کوئی عزت نہ رہی کہ انہیں یاد کیوں آکھے۔ اور چاچے کا بھی آتا، انہیں آخیا تینوں یہ کی لبا، تو کانوں یہ گل سنانی تھی، ہوں کی تیرے ہاتھ آیا، ما رتا ایران کردا بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تک، اور زید تو ایک کام کر کے کی کیوں حاصل کیتا ہے، اللہ دے رسول تینوں جھوٹا کہتا، پیغمبر خدا سے ناراض ہو گیا۔ فانزل اللہ تعالیٰ اذا جاءک المنافقون، اسے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون اتاری، اپنے نبی نو خدا نے دسیا کہ زید سچا ہے، انہوں نے قسماں بنائیاں ایک بہانہ، جدوں قابو آؤندے نا اتخذ ایمانہم جنہ، انہاں کو ٹھا لیا، قسماں جھٹ چک جاندے، تسی من جاندے جے، سچے بندے بیچارے ذلیل ہو کے رہندے، یہ بالکل جھوٹے ہے۔ جدوں تیرے کو آؤندے ایت ہے قرآن دی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک، جدوں تیرے کو آؤندے نا قسماں کھا جاندے بے اللہ دی قسم تو رب دا رسول ہے، اللہ آندا ہے تے ٹھیک ہے کہ تو رب دا رسول، مگر یہ کوئی نہیں مندے، جھوٹ بولدے ہیں، انہاں دے دلاں چ ایمان کوئی تے قسماں جھوٹی۔ فبعث الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ کا صدق یا، پھر حضور نے مینوں بلایا، ایت اترن تو بعد تے قرآن پڑھیا تے نال مینوں آکھیا زید تینوں خدا نے سچا کہا، باقی تو ہی سچا نکلیا، اے نامراد جھوٹے نکلے ہیں۔ 4900 نمبر، 4901، 4902، 4903، 4904، 4905 سب یہی حدیثاں تری جاندیاں، یہو قصہ کھول کھول کے بیان۔ ہن 4906 تک یہ ایک واقعہ اسے سلسلے کہ زید نو جب اللہ نے سچا کرتا، بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کم بختاں تو ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی ہور شہر نہیں انہوں نے فتح کیتا بلکہ مدینہ شریف کو فتح کر رسول اللہ دے شہر سے قبضہ کیتا، اور ایک صدی بھی نہیں سی گزری بے مسلمانوں دی 12,000 دی فوج نے آ کے 3 دن مدینہ شریف دی گلیاں اس طرح خون بایا کہ جویں پانی ہوندا،
انگنت مہاجر انصار مارے گئے، گھر لٹے گئے، عورتوں کی عزت لٹی گئی، یزید کا زمانہ۔ وہ بارے عبداللہ ابن فضل بیان کے 4906 ان سامعن سبنا مالک کول حزن ترا منس بالحر، یہ حضرت انس جڑے سے رسول اللہ دے خادم، یہ اسے بصرے جا کے رہ پے۔ بصرے انہوں نے سنیا کہ جو کچھ حضرت دے واقعات یزیدی لشکر نام مدینے شریف ہویا اور جس طرح مدینے دے لوگ مارے گئے، حضرت انس فرماؤندے مینوں بہت غم، میں اتنے بصرے چی غم نہ کٹ گیا، یار حضور دی مدد کرتا پھڑا ملیا کہ اپنے شہر تسی لے آئے، رسول اللہ ساتھ دیتا، سانو آ ہویا فحزنت علی ما نصیب بالحر، ہر رات دے واقعہ جڑے انہیں گنٹ مہاجر انصار مارے گئے اتنے مینوں بہت کام ہے۔ فکاٹا پڑ رہی ہے زید بن ارقم و بلغ شدت حزنی، حضرت زید بن ارقم ایہو جنہوں نے گل سنی سی تے اللہ نے اتار رہی سی کہ سچا، وہ دے نال ایک قصہ جڑیا، اے اسے کوفے جا رہا ہے۔ حضرت زید نو اتنے پتہ لگا کوفے بے حضرت انس دے غم نال نٹال ہو گیا، وہ بصرے دے اندر بیچارہ مرن دے قریب ہو گیا کہ مدینہ شریف نہ ہوئی، تو حضرت زید بن ارقم نے پھر لکھیا یذکرنہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دین لی حضرت انس نو کہ واقعی جو کو ہوا ہے تو ہن بیان ہی نہیں ہو سکتا، مگر تو اینا غمناک نہ ہو، میں اللہ رسول نے سنیا تھی اللہ مغفر للانصار و لابناء الانصار، تیناں پشتاں لی اللہ دا رسول دعا کر کے گیا کہ اللہ انصار نو بخش دیں، انہاں دے بیٹیاں نو بخشیں، انہاں دے بیٹیاں دے بیٹیاں نو بخشیں۔ اس تو پیغمبر خدا نے جو ساری دعا کی انس، او دے بعد جو مرضی سانو تکلیفاں ہون یا ظلم ہون کوئی گل، اللہ دے پیغمبر نے ساری کڈی بڑی دعا کی۔ فسار انسن بعد ما کان اندہ، جب میں پھر اتنے رکا گیا، حضرت زید دا خط حضرت انس نے پڑھیا تے کول بیٹھے جڑے تھے انہوں نے آکھیا کی آیا حضرت زید دی طرف، تو حضرت انس نے اس ویل انہوں نے دسن لی کہ کیڑے بندے نے لکھا والذی یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الذی غفر اللہ له بس، اور کیا زید یار کوئی چھوٹا جا بندہ ہے، اور میرے بچوں یہ وہ بندہ ہے جب اللہ دے رسول نے کیا سی کہ اے زید تیرے قانون خدا نے سچا کیا، آسمان تو وہی آئی کہ نبی نو یہ لوگ دھوکھا دے گیا، تو جو کیا سی سچ کیا۔ اتنے امام بخاری پھر لے آئے کہ حضرت زید دا حوالہ دے کے حضرت انس نے کیا ہے حدیث مینوں پہنچاؤن والا بندہ کہڑا جی تصدیق خدا نے آسمان تے کی، اس لکھیا بے تو ایڈا پریشان نہ ہو جو انہاں ظالماں نے کیتا ہے، اللہ دے رسول دی دعا ساڈی کافی، اللہ بخش دے سانوں ساڈیاں اولاداں نوں، یہی بڑا۔ یہ شرح کردے امام ابن حجر فرماؤندے وکانت وقت الحرا فی سنۃ 63، کوئی زیادہ عرصہ نہ ہویا رسول اللہ نو قبر پاک گیا صرف 50 سال ہوئے، 63 ہجری کے واقعہ۔ وسبب ان اہل المدینہ دخلوا بیت یزید بن معاویہ لما بلغ ما یتمد من الفساد، ہویا کیوں مدینے والوں جدو پتہ لگا بے حسین یار ایویں نہیں ماریا گیا، جڑا ساڈا وفد نے سدیا کہ مدینے شریف دے چوٹی دے بندے کرو میں انہاں دی مدد کراں، انہاں نوں وظیفے دیواں، انہاں نوں بہت گریاں گرانٹاں دیواں، تے اپنا حامی یزید نے گورنر مدینہ نے بھیج دیتا، بہت دیتا، اینوں لکھ دیتا، اینوں حکومتوں کو چالا، مگر وہ بندے سی نیک۔ جدوں واپس مڑے مدینے شریف دی مسجد کٹھے ہوئے، لوگوں نے پوچھا بھی تسی اتوں شام تو آئے، گل دسو رپورٹ کی ہے؟ انہوں نے آخیا جو پیسہ انہیں دتا جی انہوں ویکھیے سانوں دی مدد کرنی چاہیے، مگر جو اسی انہوں ویکھ کے آئے بھی اعلانیہ دین دے خلاف کام کر رہا، ایتھے تواڈے سامنے حدود آرڈیننسی مٹی پلیز ہوئی تے مجلس عمل بھی بیٹھی رہی، تجھے ہوراں گلاں نوں کی رونا، قرآن نوں بدل دیتا کہ زنا دی سزا اگر رضامندی نال کچھ بھی نہیں، زبردستی بھی کیتی ہے تو کچھ سال قید اور جرمانہ ہے، وہ امیراں نوں کی آندا جو اللہ دا حکم سی کوڑے مارو سنگ اڑا کے آکھ دیتا، قرآن بدل دیتا گیا اور امت چپ کر کے بیٹھی رہی۔ کہا ہے مسلمان ملک ہے اسلامی حکومت، اے خدا دا نام منو، کلمے نہیں لیا تو اسے دین دے حکم لانیاں بدلے جان، چلاؤن جو کہ نہیں جڑے بنے وہ بھی بدلنے دے، اور کافران دی گلاں کہ کوئی نہیں جیل دیو، جیل انہاں حرامیاں کی آندے اتنے تسی انہاں نوں ایئر کنڈیشنر لا دیں جے، اتنے انہاں دی عورتاں سپلائی کرو، موجاں کر دے، اتنے باہر نالوں بھی عیش کر دے، جیلاں بدماشی سکھاؤن لی۔ تو نیک لوگوں نے آخیا جو اسی ویکھ کے آئے نا، وہ دے بعد اگر تسی وہ دی بیعت تے جمے رہے نا، آسمان تو پتھر بن گئے، ہوں اللہ نے چھڈنا نہیں تو مسلمانوں، یہو جہا بندہ حکومت کر رہا، نہ نمازاں نہ کچھ نہیں، شراباں تے بدماشیاں، اس انہاں ساریاں بیچاریاں گواہی دیتی کہ یار ادوں اسی نہیں سی ویکھیا، ہن سمجھ آئی کہ غریب حسین کیوں نہیں آرام نہ بیٹھا، کیوں بال بچہ میدان چ لے کے نکلا، انہیں دیکھ لیا کہ گڈی سے رستہ بدل گئی ہے، یہ پٹڑی تبدیل ہو گئی ہے، یہ تو گاں تو گاں دین کا کام خراب ہے۔ انہاں سارا نے فامر الانصار علیہم عبداللہ ابن حنظلہ بن ابی عامر، انصار جڑے سی وہ کٹھے ہوئے، انہوں نے اپنا امیر حضرت عبداللہ بن حنظلہ بڑھایا کہ تو ساڈا سپاہ چل،
ہن عبداللہ بن حنظلہ دی گل تانوں پتہ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دادا ہے کڈا بڑا کافر ابو عامر راہب بنیا ہوا، رسول اللہ دے آن تے دشمن ہو گیا، مکے چلا گیا، پھر رومیاں کو چلا گیا، کافراں نوں چڑھا کے لیا حضور دا ویری۔ ہاں میدان احد جس دن گرم ہویا اللہ دے رسول نے آواز دلائی، حنظلہ او دا بیٹا سی، اس ابو عامر دا، اے عبداللہ او دا پوتا۔ جدو آواز مدینے دی گلیاں گئی کہ رسول اللہ دا لشکر روانہ ہو گیا ہوگا، تے حضرت حنظلہ اس وے اپنی بیوی نال رات مباشرت کر کے غسل کی تیاری، نہاؤن دا صبح دا انتظام، کان چ آواز پئی کہ رسول اللہ دی فوج تے چلی گئی، حنظلہ نے غسل نہیں کیا، میدان چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ تے رسول اللہ نے بعد ویکھیا بھی پانی دے قطرے گر رہے آسمان تو، تے حضور نے ویکھ کے آکھیا کہ حنظلہ نے کی گل ہے، کسے شہید نو غسل نہیں دیتا جاندا، یہ حنظلہ نو فرشتے کیوں غسل دے؟ بیوی نے پوچھا تو انہیں آکھیا یا رسول اللہ غسل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، انہیں آکھیا پیچھے نہ رہ جا، چلا گیا۔ تب ایک غسیل الملائکہ کھوندا اس حنظلہ دا پتر عبداللہ جڑا اس رات اللہ نے دیتا، انہوں انصار نے اپنا امیر بنا کہ اس یزید پلید دے مقابلے تو ساری کمانڈ کر۔ بامر المہاجرین مہاجرون علیہ عبداللہ بن مطیع العدی، اور مہاجر جڑے سے انہوں نے عبداللہ بن مطیع نوں جڑا حضرت عمر دے قبیلے دا انہوں نے سردار کر، دوہاں دے تحت فوجاں مرت میں 12,000 دی فوج مدینہ فتح کرنی آ گئی، کافراں دا ککھ بھی نہ بگاڑنا، ٹکڑے دئی جانے، بنگلہ دیش تے دوجے کارگل بھی مسلمانوں دے ویر پیر اسلام لئی پھر دے، فوج آ گئی، وارث رمزید بن معاویہ مسلم بن عقبہ المری فی جیشن کثیر، بہت بڑی فوج مدینہ فتح کر رہی، یزید پلید نے بھیج دی، ختم۔ یہ بیچارے ہار گئے، انہاں بیچارہ غریب لوگوں نے کی ایڈی بڑی فوج کا مقابلہ کرنا دی، واستباح المدینہ، بس انہاں نوں ہرا کے مدینہ شریف دے بارے پھر 3 دن لی اعلان کر کہ اتنے کوئی قانون نہیں، جنہوں مرضی مار دیو، جڑا مرضی کر لوٹ لو، جڑی مرضی عزت برباد، 3 دن لی مدینہ مباح ہو گیا، قانون ختم کرتا گیا۔ وقتلوا ابن حنظلہ، وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ بھی شہید ہو گیا بیچارہ اس رات دی برکت والا۔ وقتل من الانصار شیء کثیر جدا، انصار وچوں بھی مدینہ شریف دے لوگاں چوں انگنت بندہ ماریا گیا، اینا مدینہ اجاڑیا جڑا اندازہ کوئی۔ تد حضرت انصار نے نا تے میں تے غم نہ اتنے بسرے بیٹھا ڈب گیا کہ مدینہ شریف میں پھڑ دیتا جی۔ وکان انس یوم رسل، حضرت انس انہاں دناں بسرے سی، فبلغ ذلک فاذن علی من اصیب من الانصار، حضرت انس نے جدو خبر ملی انہوں نے پھر بہت غم، فکتب الی زید بن ارقم وکان یوم من الکوفہ یصلی، امام بخاری تعالیٰ کہ اس ویلے حضرت زید بن ارقم کوفے سی، انہیں پھر خط لکھ کے تسلی دیتی، ومحصل ذلک ان الذی یصیر الی مغفرۃ اللہ لا یشتد الحزن علیہ فکان ذلک تعزیۃ لانس فی۔ مسئلہ ہے حضرت زید نے سمجھایا کہ جنہاں دی 3 پشتاں لی اللہ دے پیغمبر نے یاد دعا کرتی ہے نا، اس کیڑی گل ساڈے گھر اجاڑتے یہ ساڈے بندے مارتے، یہ دنیا ہی ہے نا ساری خراب کیتی، جنت تے ساڈی نے، اس سے ایڈا غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب کہ اللہ دا دین مہاجر انصار دا جھگڑا پاوے، سندھی بلوچی دا پاوے، شیعہ سنی دا پاوے، جو مسلماناں تفریق دا جرم کرو گا وہ سب تو بڑا بدماش ہے اور دین دا دشمن ہے، اور رسول اللہ دے کلمے کی توہین کردا ہے۔ سارے تو بڑی گل جنہیں جوڑیا تسی سارے رولے پاؤ، کوئی اور بزرگ مندا نہیں مندا، اور رسول اللہ نوں مندا، اللہ دے رسول دا منکر ہے تے گل کر، جے اللہ دے رسول نوں من رہا کوئی کھپ پاؤن دی اے قادیانی نامراد بھی اگر مندے رہندے نوں مردے نوں جو مرضی مندے، اے نہ کہندے کہ جڑا انہوں نہیں مندا وہ نبی پاک نوں بشک مندا رہے، وہ کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، اسی انہاں نوں بھی رہ دے، انہاں ظالم دے پتراں نے رسول اللہ دا قدر ہی چڑھاتا، رسول اللہ نوں منن دا کوئی فائدہ نہیں، جنہ چر کلمے جے نہ وڑو گے کہ رسول اللہ دے نال غلام احمد نوں منو، انہاں چر تسی مسلمان، ساڈے کی رہ گئے لگدے رہ گئے، پھر سر تو الگ ہو گئے، اس طرح نال جنازے آپ ہی جدے کر لے، نکاح دا حکم دیتا کہ مسلمان دین کڑی جے لے لو، دینی نہیں، یہ یہود نصارہ دی چنائے کتاب ہے، انہاں نے نرمیاں کریے کہڑا سارے نال اندر رشتہ رہ گیا، مگر باقی گروہ جنہیں دے جنہیں نا کہ رسول اللہ تو بعد اسی نہیں کسی ہور دے بارے کچھ بھی آکھنا، مندے پھریے یا نہ من دے پھرے، جن حضور نو مندے تو مسلم، سارے مسلمان نکاح طلاق رشتے سب وہ سارے پائی، اس خوبت اور محبت دے رشتے نو جڑا توڑدا نا، اے خطبے میں کہتا کہ زانیاں اور شرابیاں اور چوراں نہ بڑا مجرم، وہ تو اپنا ذاتی فعل ہے، تو رسول اللہ دے دین نو برباد کرنا چاہتا، تو امت اسلامیہ دا اتحاد اخوت اور پیار دین نو مطلوب ہے، ہر وہ کام کرو جہاں پیار ودے، ایک دوجے نوں سلام کہو، نمازاں کرو، جہاں یہ درار لے آوے وہ کم سمجھ لو اکبر الکبائر، وڈے کبیرہ تو کبیرہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔
الحمدللہ کی ذکر ہے. بسم اللہ قابو کرو. الحمدللہ کچھ لیٹ ہی ہو گیا. بچہ 10 منٹ تے ختم کرے کریے کی ایسی گلاں ہوندیاں کہ سب بیان کرنے کے قابل ہوندیاں. ہوں تو تواڈے سامنے ہے کہ اج نماز اثر تو بعد انشاءاللہ اثر تو مغرب پہ ڈاکٹر صاحبان دے جتھے وہ جنا کرونی اتھے بیان ہونا. یہ ہوئی مرضیاں دے بارے سوال جواب بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے پروفیسر بھی آؤ گے. اتھے اگر پہنچ سکتے ضرور پہنچ. کل بروز ہفتہ مرخہ 5 جولائی نماز اثر کے فوراً بعد 4:30 بجے اسی مسجد میں کل امیر تحریک اسلامی پاکستان حافظ سید زاہد حسین صاحب MLB 40 منٹ کے لیے خطاب فرمائیں گے. دین کی باتیں سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں. کل نماز اثر تو بعد 40 منٹ کا خطاب ہے سید زاہد حسین صاحب کا پوری تحریک اسلامی دے اگے. پچھلے جمعے بھی میں اپنے دوست مرحوم مولانا دے مدرسے مسجد اعلان کیتا مگر مہینہ آیا سی آخر تے بندے جڑے انہوں نے 8000 سارا کیتا. آج صاحب نے دسیا اے میرے دوست دی وہ نہ کوئی انصاف نہیں تے میرے نال بھی زیادتی ہے. ایک حلہ ہوں اج ہور مارو تاکہ 20000 دی رقم تے جڑی نا میں وہ دلی نظرانہ کر سکاں تے وہ بھی خوش ہو جائے. تے چلو پرانی یاری نو مولانا نے بات تا اللہ توفیق دے تا 12000 ہور کر دیو. چلو میں پھر وہ بچہ آیا سی کہن میں یار ٹھہر جا توں ایک جمعہ اور مینوں کہہ لین دے. تو اللہ تہاڈی جیباں برکت نہ پر دے تہاڈے مال اولاد برکت دے کر دیا کرو. مدد یہ دینی مدارس دے دشمن جنے نا یہود نصاری اللہ انہاں دے منہ تے خاک پاوے. انہاں نوں برباد نہ کرو. 1000 کوتاہی ہے کمیاں میں بھی کہندا رہنا مگر یہ پھر بھی اس آندھی اور طوفان کچھ دیوے جل رہا ہے. لوگ اللہ رسول دی گل اتوں سکھ لیں مٹا دینا چاہتے بے سارا برباد کرتا جائے. نہ یہ کام نہ کرو. جتھے جتھے کوئی مدرسہ کوئی مسلمان عالمی بیٹھا کرو انہوں نے کہا مالنا جھگڑیاں دا ویڑا نہیں ویلے ہو جائیں گے جو کافراں تو پھر مناظرے کر لیں گے. ہوں بھرا بن کے ایک دوسرے ساتھ دو تو یہ امداد کرو. اللہ توفیق دے ساتھی پھر کے نا اکٹھا کر لو. اللہ تعالیٰ میرے ساتھی نو جنت الفردوس جگہ دے دے. مدرسے واسطے 8 پچھلے جو ہو گیا سی 12 آج کر دو کچھ بھی نہیں گل. اللہ فضل فرمائے برکت. اور کل 40 منٹ کا خطاب سن لی بھی سید زاہد حسین شاہ صاحب کا مسجد کا. رضوان چوہان کی پھپھی فالج کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہیں. مولانا ان کی صحت کے لیے دعائے خیر فرمائیں. انشاءاللہ نماز کے بعد دعائے خیر. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. مولوی شکیلا صاحباں دے ایمان کی بہار آئی. مجاہدین جڑے سی سید احمد شہید دی کتاب آ گئی ہے سید ابوالحسن دی. یہ بھی لے کے پڑھو تے پڑھن دے قابل. اللہ